السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور ماؤں بہنوں، کچھ افراد جنہوں نے ہم سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ انہیں 5 وقتہ نماز کے بعد جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، جو ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، وہ ذکر و اذکار بتائے جائیں اور وہ تسبیحات بتائی جائیں۔ تو آج موقع ملا ہے کہ مسجد میں ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کی خدمت میں میں وہ تفصیلات بیان کرنے جا رہا ہوں۔ غور سے سنیے، اور ان تسبیحات کا بہت بڑا فائدہ ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جتنی بھی دعائیں ہمیں حدیث میں ملتی ہیں، چاہے وہ دعائیں قرآن مجید میں موجود ہوں، چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں وہ سننے اور پڑھنے کو ملتی ہیں، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان تسبیحات کا معمول کریں۔ جیسے ہی سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فوراً جو ہے بلند آواز سے اللہ اکبر کہیں۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھیں گے۔ اور سب سے بہترین استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو پڑھیں، یا پھر کم سے کم استغفر اللہ ہی پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر اس کے بعد پڑھیں گے لا حول ولا قوة الا باللہ۔ پھر پڑھیں گے لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن۔ اس کو پڑھیں گے، پھر آگے پڑھیں گے لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، اس کو پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اتنا پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں گے، پھر 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں گے، پھر 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں گے۔ کچھ اور روایتوں میں 34 مرتبہ اللہ اکبر کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھا کلمہ پڑھیں گے، جس کو پڑھنے کے بعد 100 کی عدد مکمل ہو جائے گی، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، کل 99 ہو گئے۔ اور آخر میں چوتھا کلمہ پڑھ کر 100 مکمل کریں گے، 100 مکمل کریں گے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کو پڑھ لیں، مکمل 100 کی عدد ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھیں گے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آخر تک یہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد اور ناظرین و سامعین حضرات، پھر اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ چوتھے کلمے کو پڑھیں گے۔ چوتھا کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کلمے کو فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہر فرض نماز کے بعد آپ کو سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق
اور سورۃ الناس، ان 3 سورتوں کو آپ کو فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان میں سے ہر ایک سورت کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر ظہر کی نماز میں 1 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر عصر کی نماز میں بھی 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد آپ کو انہی سورتوں کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد انہی سورتوں کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہوا کہ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد ان تینوں سورتوں کو، سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق، سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس، ان تینوں سورتوں کو فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور بقیہ نمازوں کے بعد یعنی ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد ان سورتوں کو صرف 1 مرتبہ پڑھیں گے۔ تو یہ تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اذکار ہیں، مشہور اذکار ہیں اور آسان اذکار ہیں، وہ یہی اذکار ہیں، اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اور جو بھی نماز کے اندر ہماری کوتاہی ہوتی ہے، ان کے پڑھنے سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں کو مکمل کر دیتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی فرض نماز کے بعد سنت نماز پڑھتا ہے تو سنت نمازوں کے ذریعے سے فرض نماز میں جو کمی ہوئی ہے اس کو بھرپور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر اذکار بھی پڑھ لیں، جو سنن اذکار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی اذکار ہیں، صحیح حدیث سے مروی ہیں، جو بھی میں نے آپ کی خدمت میں اذکار بتائے ہیں، صحیح مسلم میں موجود ہیں، صحیح مسلم میں موجود ہیں اور صحیح بخاری میں موجود ہیں، اور اسی طرح سے ابو داؤد ترمذی کی اندر بھی جو ہے ان میں سے اذکار لیے گئے ہیں۔ تو لہٰذا ان اذکار کو پڑھنے کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے فرض نماز میں جو کچھ بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی ہیں جس سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، تو ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ ان اذکار کے ذریعے سے اور سنت و نوافل نمازوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرض نمازوں کو مکمل کر دیتے ہیں۔ اور جہاں تک نماز کی ٹوٹنے کی بات ہے کہ اگر کسی کی نماز ٹوٹ گئی، نماز ایسی حرکت کر دی یا کوئی ایسا عمل اس کا ہو گیا نماز کے اندر، اس سے سرزد ہو گیا کہ جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر نماز ٹوٹنے کی جو نماز ٹوٹ گئی ہے تو اس کا بدل یہ اذکار نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کا بدل یہی ہے کہ دوبارہ نماز پڑھ لے، اور جہاں تک چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں جس سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے تو ان اذکار کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ فرض نمازوں کو مکمل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر فرض نماز کے بعد ان تمام اذکار کو پڑھنے والا بنائے۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ فرض نماز پڑھتے ہی وہ رفع و چکر ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کا نماز کے اندر جی نہیں لگ رہا تھا، ان کا ایک پیر مسجد میں ہے تو ایک پیر مسجد سے باہر ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ اب ہم جیسے ہی ہاتھ اٹھاتے اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے ہاتھ اٹھا کر باندھ لیا، ہاتھ اٹھاتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی تمام چیزوں سے ہاتھ اٹھا لیا، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی حقیقت ہماری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ بیکار کی چیزیں ہیں، دنیا کی چیزیں۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی حقیقت اور اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ یقین ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، تب ہم نماز کے اندر بالکل جو متوجہ ہو جائیں گے۔ لہذا نماز پڑھنے کے بعد ذکر و اذکار کیجیے، دعائیں کیجیے، پھر نفل سنت نمازیں پڑھ کر جو ہے اپنے گھر جانا، یہ اصل نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی روح کو سمجھنے اور نماز کی اصلیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔